السلام علیکم لسنر، میں ہوں لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا بہت ہی مزیدار سا اور بہترین سا اور رومانٹک سا ناول تیری ستمگری کی ایپیسوڈ 26 دے کر۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ چھوڑو فہد، وہ خوبرو نوجوان اچانک ہی ان دونوں کے بیچ آیا۔ آتے ہی اریبہ کا بازو فہد کی جنونی گرفت سے آزاد کرانے لگا۔ تم بیچ میں مت آؤ ہمارے۔ ایک ہاتھ سے اریبہ کا بازو پکڑے، دوسرے ہاتھ سے زین کے سینے پر ہاتھ مار کر دور دھکیلتے ہوئے بھپر کر مقابل کی زبان میں کہا، اریبہ انسان ہے، جاگیر نہیں تمہاری، شرم کرو۔ محبت کہتے ہو اسے اپنی، مگر اس کی عزت کا ذرا لحاظ نہیں تمہیں۔ یوں روڈ پر سر عام اس کا تماشا بنا کر کون سی محبت کی مثال قائم کرنا چاہتے ہو؟ وہ دھکا ملنے پر ایک قدم پیچھے ہوا تو اگلے ہی لمحے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے واپس اس کے قریب آیا۔ اس کی جنونی گرفت سے اریبہ کا بازو آزاد کرا کر زور سے نیچے کی جانب جھٹکا۔ اس کی کرسٹل سی چمکتی بھوری آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ وہ اریبہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس خوبرو نوجوان کی کلائی اپنے دونوں لرزتے ہاتھوں سے تھام کر اس کے پیچھے چھپی۔ اس حسین دلربا کا ہاتھ تھامتے وقت کپکپانا زین نے محسوس کیا تھا۔ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ واقف تھا کہ وہ حسین دلربا رو رہی ہے اور اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کبھی نہیں۔ اسے پوری دنیا میں فقط ایک چیز خوفزدہ کرتی تھی، وہ تھے اس لڑکی کے آنسو۔ اریبہ، ناٹک بند کرو یوں ڈرنے کا۔ بات کرو مجھ سے سامنے آ کر، جواب دو میرے سوالات کا۔ یوں زندگی بھر چھپ نہیں سکتی تم۔ زین کے جملے اس پر اثر انداز ہوئے۔ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے خاموش ہوا، مگر جیسے ہی اریبہ کو زین کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے چھپتے دیکھا، اسے گمان ہوا جیسے وہ زین کے قریب ہو رہی ہے، جو کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ وہ کوئی ناٹک نہیں کر رہی، جس طرح تم چیخ رہے ہو روڈ پر کھڑے ہو کر۔ کوئی بھی لڑکی ڈر جائے گی۔ فی الحال میں اریبہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ جب انسانوں کی طرح تمیز سے بات کرنے کے قابل ہو جاؤ تو بات کر لینا آ کر۔ اس لڑکے نے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی اریبہ و فہد کے معاملات میں بیچ میں آنے کی کوشش کی۔ اس نے صرف فہد سے اریبہ کو عزت دینے کا مطالبہ کیا کہ جب تمیز سے بات کرنے کے قابل ہو جاؤ تو آنا۔ عزت ہر انسان کا حق ہے، بھلے ہی وہ شخص آپ کے احسانات تلے دبا ہوا ہو ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یوں سر عام کھڑے ہو کر اپنے غصے میں اس کی عزت مجروح کریں گے اور بعد میں محبت چیخیں گے تو کیا وہ شخص آپ کی محبت قبول کر سکے گا؟ غصے میں اپنے احسان جتانا فہد کی فطرت تھی، اور انسان کی فطرت بدلہ نہیں کرتی۔ عورت کو برانڈڈ کپڑوں، لاکھوں کروڑوں کی جیولری، اچھے ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ خوبرو نوجوان دے رہا تھا، اور نہ صرف خود دے رہا تھا، فہد کو بھی مجبور کر رہا تھا۔ وہ بھرم سے فہد کو کہتا ہلکا سا پلٹا۔ اریبہ اور اس کی آنکھیں ملی۔ پہلی بار تھا جب کوئی اس کے آگے آ کر ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جو کہہ رہا تھا وہ انسان ہے، وہ لڑکی ہے، وہ کھانا کھلانے یا شاپنگ کرانے سے جاگیر نہیں ہو گئی ان کی، جس کی وہ جب چاہیں عزت کا تماشا بنا دیں، حتیٰ کہ گھر و باہر کی تمیز بھی نہ رکھیں۔ اس حسین دلربا کی جھلملاتی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا وہ۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، احسان، شکر، محبت، عزت۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں محو ہوا۔ ہم تو ایک دوسرے پہ مرتے ہیں، جانتا یہ جہاں سارا ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے میری ہی منگیتر سے بات کرنے کی تمیز سکھانے والے؟ اور اریبہ، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اریبہ کی آنکھوں میں جو احساسات زین کو دیکھتے ہوئے ابھر رہے تھے وہ انہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ وہی احساسات تھے جنہیں وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتا تھا، مگر کبھی دیکھ نہ سکا۔ جیسے آگ لگ گئی تھی سینے میں۔ وہ بری طرح جذبز ہو کر زین کا کالر پکڑ کر دھاڑا، ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کھڑی اریبہ کو غراتے ہوئے حاکمانہ انداز میں ہاتھ چھوڑنے کا کہا، فہد، تماشا مت بناؤ۔ میں کوئی لڑائی نہیں چاہتا، ابھی تم غصے میں ہو۔ جب ٹھنڈے ہو جاؤ تو گھر پر آ کر بات کر لینا، جو بھی کرنا ہو، مگر اس طرح روڈ پر کھڑے ہو کر نہیں۔ غصہ اسے بھی تھا، مگر اسے لحاظ تھا اپنی اور اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کی عزت کا۔ وہ روڈ پر کھڑے ہو کر لڑ کر دنیا کو اپنا تماشا نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ایک ایک لفظ چبا چبا کر خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا،
پھر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر سے ہٹایا۔ اریبہ شدید خوفزدہ تھی اس سے۔ وہ کسی صورت زین کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چلو، اسی کے سامنے اریبہ کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹا کر اپنے ہاتھ نے مضبوطی سے تھامتا آگے بڑھنے لگا۔ اریبہ کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ۔ زین نے سوچ بھی کیسے لیا وہ اس کی اریبہ کو لے جا سکتا ہے۔ اریبہ کے دوسرے ہاتھ کی نازک کلائی مضبوطی سے گرفت میں لے کر چنگھاڑتے ہوئے اعلانیہ کہا، وہ لڑکی ڈرپوک نہیں تھی، بس زندگی کے تلخ حادثات نے اسے ڈرپوک بنا دیا تھا۔ اگر شہریار اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو یقیناً اس لمحے وہ خود کافی ہوتی فہد سے لڑنے اور جواب دینے کے لیے، مگر خوف کے مارے اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے فہد میں شہریار نظر آ رہا تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ شہریار کے جسم پر مارے زخم تو بھر گئے تھے، مگر جو چوٹیں ذہن و روح پر لگی تھی وہ ابھی بھی ہری تھی، ان کا اثر ابھی بھی موجود تھا۔ اسے لگتا تھا وہ آگے بڑھ گئی ہے، اپنے تلخ ماضی کو پیچھے چھوڑ آئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ روح پر جو زخم لگتے ہیں وہ محبت کے مرہم سے بھرتے ہیں، وقت کے مرہم سے نہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں بیوی نہیں ہوں تمہاری اب۔ وہ اپنا ہاتھ نہایت جھنجھلاتے و روتے ہوئے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فہد کے دل کو چھلی کر رہا تھا یہ منظر، جس طرح وہ لڑکی ہاتھ چھڑوا رہی تھی اپنا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے مار رہا ہو یا کچھ غلط کر رہا ہو اس کے ساتھ، جبکہ وہ اس کی بے وفائی پر اپنے نزدیک صرف اس سے جواب مانگ رہا تھا، جو حق تھا اس کا، کہ اتنی محبت اور اندھے یقین کے بعد کیوں کی بے وفائی اس سے، کیوں دیا دھوکہ اسے۔ فہد و زین دونوں نے ہی اپنے غصے میں غور نہیں کیا۔ وہ منگیتر کا لفظ نہیں بول رہی تھی، وہ بیوی کا لفظ بول رہی تھی۔ فہد، ہاتھ چھوڑو اس کا، نظر نہیں آ رہا تمہیں وہ ڈر رہی ہے تم سے، نہیں کرنا چاہتی وہ اس وقت تم سے کوئی بات۔ زین کے لیے اپنے غصے پر قابو کرنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حسین دلربا رو رہی تھی، وہ بھی اس کے سامنے۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ حسین دلربا رو رہی ہے اور وہ خاموش کھڑا ہے؟ وہ بھپر کر فہد پر برسا، مگر مقابل کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی آنکھوں میں جنون اترا تھا اس بار، صرف زبان سے نہ کہا بلکہ ایک زوردار مکہ فہد کے منہ پر رسید بھی کیا۔ کیونکہ حملہ اچانک ہوا تھا اس لیے فہد خود کو سنبھال نہ سکا، وہ پیچھے کی جانب گرا۔ اس کے ہاتھ سے اریبہ کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ اگلے لمحے اس نے خود کو روڈ پر گرا پایا۔ زین نے ایک ہی مکے میں اس کا جبڑا ہلا دیا تھا، مگر تکلیف اس مکے کی نہیں ہوئی تھی، تکلیف تو صرف اس حسین دلربا کا ہاتھ چھوٹنے کی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اپنے خالی ہاتھ پر نظر کی، جیسے دل کرچی کرچی ہوا ہو۔ اگلے ہی پل تیش کے عالم میں اٹھا اور اپنی پوری طاقت سے سامنے کھڑے لڑکے کے ڈائریکٹ چہرے پر وار کیا۔ اس کے وار کے نتیجے میں زین کی پھر ناک زخمی ہو ہوئی، لگا جیسے آج تو ظالم نے ہڈی توڑ ہی دی۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ اریبہ کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی ناک پکڑنے لگا۔ ان دونوں نے غور نہیں کیا، اس لڑائی میں دونوں کے ہی ہاتھوں سے اریبہ کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا۔ ابھی وہ ان دونوں کو روکتی، اس سے قبل ہی وہاں پولیس آن پہنچی۔ ہماری بات ابھی باقی ہے۔ فہد کو پولیس آفیسر نے پیچھے سے آ کر جکڑا۔ وہ مسلسل خود کو آزاد کرانے کی صحیح میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے ہتھکڑی لگا کر جب پولیس آفیسر اپنی کار میں بٹھانے لگے تو وہ سامنے کھڑی روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ گمبھیر لہجے میں اردو زبان میں بولا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد، میں خود چلنے کے لیے تیار ہوں آفیسر، بس مجھے میری وائف سے بات کرنے دیں 2 منٹ۔ وہ بہت ڈری ہوئی ہیں، پلیز۔ اپنا خیال کسی کمبخت کو تھا، وہ تو اب بھی صرف اسی کی فکر میں گھل رہا تھا۔ اس کے التجائی لہجے میں کہتے ہی پولیس آفیسر نے اجازت دی۔ سب ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ فوراً اس حسین دلربا کے پاس آیا تھا۔ صرف 2 منٹ تھے اس کے پاس۔ اپنے ہاتھوں کا اس کے حسین چہرے پر پیالہ بنا کر اسے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر مجبور کیا، پھر نہایت محبت سے کہا، تمہاری ناک سے خون نکل رہا ہے۔ وہ اس خوبرو نوجوان کی ناک سے خون نکلتا دیکھ روتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں ہے یہ، بس ہلکی سی چوٹ ہے، تم میری فکر مت کرو، اور پلیز رو مت، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، انہیں یوں ہر وقت نہ بہایا کرو، تم گھر جاؤ ٹھیک ہے۔ اس کے کہتے ہی زین نے اپنی ناک پر ہاتھ لگایا، پھر ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ پر خون تھا۔
اپنی چوٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے اریبہ کے آنسو صاف کیے، پھر نہایت محبت و نرمی سے اسے گھر جانے کا کہا۔ وہ اسے یوں خوفزدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر جانا تو تھا۔ ان دونوں کو پولیس اریبہ کے سامنے ہی اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ وہاں آتے جاتے لوگ اسے عجیب نگاہوں سے تک رہے تھے۔ لوگوں کی نگاہیں اسے چبھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ تھوڑا دور آ کر وہ روڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنا منہ گھٹنوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لمحے ذہن مفلوج تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اکیلے بیٹھ کر روتی رہی۔ اگلا سین۔ میم آپ؟ وہ ہسپتال میں لیٹا ہوا تھا جب بشرا بیگم اس کی عیادت کرنے پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ عمران بہت حیران ہوا تھا انہیں دیکھ۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نرمی سے استفسار کیا۔ شکر ہے کہ زندہ ہوں، ورنہ آپ کے بیٹے نے تو مجھے مار ہی دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بے سس سا لیٹا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اپنے پورے جسم میں سوائے زبان کے وہ کوئی حصہ بغیر کراہے ہلا تک نہیں پا رہا تھا۔ ایسا مارا تھا زین نے اسے۔ زین نے؟ وہ الجھی۔ جی بالکل، زین نے کیا ہے میرا یہ حال۔ وہ تو جیسے شاکڈ میں آ گئی تھی۔ عمران کا انکشاف سن، ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، ورنہ میرا بیٹا خواہ مخواہ تم جیسوں سے نہیں اڑتا۔ وہ خاصا مغرور لہجے میں چھوٹی آنکھوں سے مقابل کو گھوری سے نوازتے ہوئے بولی۔ میں تو وہی کر رہا تھا جو میرا کام تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے پیسے دینے سے پہلے یہ بتاتی کہ آپ زین کی عورت کو میرے ذریعے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یقین مانیں، اگر آپ مجھے یہ پہلے بتا دیتی تو میں کبھی اس سرپھرے کی عورت پر نظر رکھنے کی غلطی نہ کرتا۔ دیکھیں کیا حال کر دیا ہے اس نے میرا۔ آپ نے جتنے پیسے دیے تھے اس کام کے، وہ سارے تو ہسپتال میں میرے علاج پر لگ گئے۔ اب میرے پاس آپ کو واپس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اس لیے میں لفظی معذرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب میں مزید آپ کا کوئی کام نہیں کرنے والا۔ عمران کی باتیں بشرا بیگم کے دماغ کے پرخچے اڑا گئی تھی۔ زین کی عورت؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ زین نے خود کہا مجھے، وہ بھی بار بار ڈنڈے مار مار کر۔ ان کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ زین نے اریبہ جیسی معمولی شکل و صورت والی لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ ان کا سیل رنگ ہوا۔ سیل پر پولیس کی جانب سے انہیں فہد اور زین کے روڈ پر لڑنے اور اب لاک اپ میں بند ہونے کی اطلاع دی گئی۔ لگتا ہے اب اس لڑکی سے خود بات کرنی ہی پڑے گی، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکلی۔ انہوں نے کار میں بیٹھتے ہی اریبہ کے سیل جس پر وہ مزید آگ بگولا ہونے لگیں۔ ان کا بیٹا پہلی بار جیل گیا تھا، وہ بھی صرف اس لڑکی کے پیچھے۔ وہ کیسے معاف کر دیتی اس لڑکی کو؟ اب اگلا سین۔ گاڑی روکو ڈرائیور۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اسے گھر جانے کا خیال آیا۔ تیزی سے اپنے پرس سے سیل نکال کر سوئچ آن کیا۔ اس کے سیل پر 56 مسڈ کال تھیں زین کی، اور 3 سے 4 میسیجز۔ ساتھ ساتھ بشرا بیگم اور مہرین کی بھی کالز کے نوٹیفیکیشن شروع ہو رہے تھے۔ اس نے سب سے پہلے مہرین کو کال کی اور اسے کال پر ہی زین و فہد کی لڑائی، پولیس کا ان دونوں کو لے جانا اور اپنے انجان سڑک پر بیٹھے ہونے کے متعلق آگاہ کیا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو گاڑی سے مہرین اترتی نظر آئی۔ وہ فوراً روتے ہوئے اٹھ کر اس کے گلے لگی۔ تم رو مت، ان دونوں کے لیے تو بالکل نہیں، اسی قابل ہیں دونوں، کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، ہر جگہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری مانو تو سختی سے دونوں کو شٹ اپ کی کال دو، دونوں ہی قابل نہیں ہیں تمہارے۔ مہرین نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے غصے سے کہا۔ مانا ایک اس کا کزن بھائی تھا اور ایک کزن بھائی جیسا، مگر وہ دونوں ہی اس کے نزدیک زبردستی بیچاری اریبہ کی زندگی پر قابض آنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ایک غلط عمل تھا۔ اریبہ نے کتنی ہی بار واضح الفاظ میں دونوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، پھر بھی دونوں ہی پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اریبہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس لمحے وہ بات کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ اب اگلا سین۔
او تمہارا ہی انتظار تھا. وہ لاؤنج میں ابھی مہرین کے ساتھ داخل ہی ہوئی تھی کہ بشرا بیگم جو صوفے پر میگزین ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی تیزی سے بولی. میرا؟ وہ الجھی. انہیں اس سے کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ ہاں تمہارا. تم غریب لوگ اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آتے ہے نا. وہ جذبز ہو کر میگزین سامنے ٹیبل پر غصے سے پھینکتی ہوئی کھڑے ہو کر حقارت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے گویا ہوئی. جی؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے. سمجھ نہیں آیا وہ اچانک کیوں چڑھائی کر رہی ہیں اس پر؟ تمہیں ذرا بھی شرم و لحاظ ہے کہ نہیں؟ فہد اور میری بہن کے کتنے احسانات ہیں تم پر جن کا شمار نہیں. تم خوب جانتی ہو فہد پاگل ہے تمہارے عشق میں. مان لیا میں نے دھوکہ دیا اس نے تمہیں، مگر وہ بھی تمہاری ہی لاپرواہی کے سبب دیا. تم اسے وقت ہی نہیں دے رہی تھی. اگر محبت نہیں لٹا سکتی تو کم از کم احسان ہی مان لو. احسان. احسان فراموش لڑکی. آنٹی یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ مہرین فوراً ہی احتجاجاً بول اٹھی. تم چپ رہو مہرین. آج اس لڑکی کو اس کی صحیح اوقات یاد دلاؤں گی میں. وہ مہرین کو غراتے ہوئے خاموش کرانے لگی، مگر مہرین چپ نہیں رہ پا رہی تھی. تم جاؤ یہاں سے فوراً. بشرا بیگم تیزی سے چیخیں، جس پر وہ سر نفی میں جھٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی. بشرا بیگم کی بات کو ٹالنے کی گھر میں کسی کی جرت نہیں تھی. آنٹی؟ وہ اس کی سخت تذلیل کر رہی تھی، اسے احسان فراموش کہہ رہی تھی. وہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ ابھی جوابی کارروائی کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ تیزی سے چیخ کر نہایت تلخ لہجے میں بولی. ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. فہد نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ اپنے والدین سے لڑ کر تمہیں اپنے ساتھ اسکول لگایا، تمہیں اپنے برابر کی جگہ دی، تمہیں ہمیشہ وہ کھلایا جو خود کھاتا تھا، وہ پہنایا جو خود پہننا پسند کرتا تھا، تم سے منگنی کی، جبکہ تم اور تمہاری فیملی اس قابل نہیں تھی کہ ہم جیسے لوگ ان سے رشتہ جوڑتے. کوئی میل ہے تمہارا اور فہد کا؟ پھر بھی وہ دیوانہ وار تمہیں چاہتا رہا. کیا ہو گیا اگر ذرا دل لگی کر لی؟ باہر تمہاری عزت میں تو کوئی کمی نہ کی. کبھی تم نے اس کا یہ احسان مانا کہ چاہتا تو دل لگی کر کے پھینک دیتا تمہیں، مگر تمہاری عزت کی حفاظت کی ہمیشہ. تمہیں اپنی عزت بنایا دنیا کے سامنے. آج جب تم ایک طلاق یافتہ ایک مرد کی چھوڑی ہوئی عورت ہو، اس کے باوجود تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح خوار ہو رہا ہے، تمہیں منانے کی کوشش میں لگا ہے. تم نے کیا دیا اس کے احسانوں کے بدلے؟ اس کا باپ بیمار ہے، اپنا پورا کاروبار چھوڑ چھاڑ کر وہ تمہارے پیچھے یہاں بیٹھا ہوا ہے. بجائے اس کے ساتھ جانے کے تم میرے بیٹے کو پھنسانے کی کوششوں میں لگی ہو. دل نہیں بھر رہا تمہارا ایک لڑکے سے جو اب زین کو بھی اپنی اداؤں میں پھنسا رہی ہو. صرف تمہاری وجہ سے وہ دونوں بھائی جیسے جگری دوست روڈ پر کھڑے ہو کر لڑے ہیں. کیا چاہتی ہو؟ جیسے فہد اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے ویسے زین بھی بھاگے؟ وہ تو جیسے نان اسٹاپ برسے ہی چلی جا رہی تھی. ان کے تلخ جملے اس لڑکی کی روح کو چھلی کر رہے تھے. اپنا آپ شدید ذلیل ہوتا محسوس ہوا. لگا جیسے بے عزتی کا زوردار تماچا چہرے پر رسید کیا ہو انہوں نے. اس کے گال جل رہے تھے، کانوں سے جیسے دھواں سا نکلتے محسوس ہو رہا تھا. آپ زیادتی کر رہی ہیں. میں نے فہد و زین دونوں سے صاف صاف کہا ہے کہ میں اپنے ای سے محبت کرتی ہوں. اس کے باوجود اگر وہ دونوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو اس میں میری کیا غلطی؟ اور رہی احسانات کی بات، تو احسانات کے بدلے غلامی کر سکتی ہوں، اپنا دل نہیں دے سکتی، محبت نہیں کر سکتی، ایک ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جسے میرے ہوتے ہوئے باہر والی سے دل لگی کی ضرورت پڑے. وہ روتے ہوئے جواب دینے لگی. غلامی کرو یا محبت مجھے پرواہ نہیں، بس میرے گھر سے نکلو اور میری بیٹی کی زندگی سے بھی. میں نے تمہاری فلائٹ بک کروا دی ہے اور سامان بھی پیک کروا دیا ہے. اٹھاؤ اپنا سامان اور میرے گھر سے نکل جاؤ. مجھے سبیہا سمجھنے کی غلطی مت کرنا. میں سبیہا نہیں ہوں، میں بشرا ہوں. میں تم جیسیوں کو ٹریٹ کرنا اچھے سے جانتی ہوں. میرے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ آنے کی کوشش بھی کی نا تو تمہارا کیا حشر کروں گی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تم. بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ زین کے خواب دیکھنا بند کر دو.
جتنی جلدی ہو فہد کا ہاتھ تھام کر شادی کر لو، اوکے؟ اریبہ نے کبھی نہیں سوچا تھا ایک دن اس قدر ذلت بھی اٹھانی پڑے گی۔ اس لمحے تو شدت سے دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ امیر تو غریبوں کو انسان تک نہیں سمجھتے۔ کیا غریبوں کے پاس دل نہیں ہوتا؟ کیا ضروری ہے جس نے احسان کیا اس سے دل لگا لیا جائے، اسے محبت کا محور بنا لیا جائے؟ وہ مجبور تھی احسان لینے پر، کوئی شوقیائی تو نہ لیے تھے۔ وہ اسے خوب جی بھر کر ذلیل کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نازک صفت لڑکی کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنا سامان لینے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ ایک ملازمہ اس کا سامان لیے سامنے کھڑی نظر آئی۔ میں گاڑی میں رکھ دیتی ہوں، آپ باہر چلیں، میم نے کہا ہے کہ آپ یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کیا غلط کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی؟ وہ اسے گھر سے نکال رہی تھی۔ وہ بہت خوددار لڑکی تھی، اب تو جیسے پانی بھی حرام تھا اس گھر کا اس پر۔ میں خود لے جاؤں گی، شکریہ۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو بے دردی سے اپنی ہڈی کی آستین سے رگڑتے ہوئے ملازمہ کے ہاتھ سے اپنا سامان لیا اور تیزی سے پلٹ کر چل دی۔ قانوناً بیوی تھی وہ زین کی، چاہتی تو ایک منٹ میں بشریٰ بیگم کا دماغ ٹھکانے لگا سکتی تھی۔ قانوناً اب وہ زین کی جائیداد میں حصے دار تھی، مگر کچھ نہ کہا کیونکہ لالچی نہیں تھی۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا زین سے سوائے ڈیورس کے۔ چپ چاپ اپنا سامان لے کر باہر نکل گئی، ان کی گاڑی تک میں نہ بیٹھی، اپنے لیے باہر جا کر ٹیکسی کی۔ ڈرائیور نے اس کا سامان ہاتھ سے لے کر ڈگی میں رکھا۔ وہ شدید اذیت میں تھی اس لمحے، اذیت سے کہیں زیادہ غصے میں۔ غصہ تھا تو فقط اپنی بے بسی پر۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اگلا سین، زین کے والد وقار الدین نے ان دونوں کی لاک اپ سے رہائی کروا لی تھی۔ دونوں ہی پورے راستے گاڑی میں خاموش رہے۔ دلی طور پر زین بہت بے چین تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس حسین دلربا کی آنسوؤں سے بھری نیم شہد رنگ آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ وہ جلد سے جلد پہنچ کر اس سے ملنا چاہتا تھا۔ تو لسنر ایپی پہ آپ اچھا سا ریویو دیئے گا اپنا، اور بہت سارے اچھے سے پیارے پیارے سے کمنٹس کر کر میری دوست کی حوصلہ افزائی کریے گا، تاکہ وہ اور آپ کے لیے بہت اچھے اچھے سے اور مزیدار سے ناول لکھے۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ